ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ کہیں بلا مبالغہ دنیا کی 2/3 آبادی ان کو مانتی ہے، ان کا سمان کرتی ہے، ان کی رسپیکٹ کرتی ہے، تو غلط نہیں ہے۔ بھئی ہم مسلمان تو کرتے ہی ہیں، یہودی ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو بنی اسرائیل بولتے ہیں۔ اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، یہودی ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ کرسچنز، نصارہ، ان کے یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا بڑا اونچا مقام ہے۔ تو مسلمان، کرسچنز اور یہودی، یہ 3 قومیں جو دنیا کی تقریباً 2/3 آبادی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سب سے بڑا حق ہمارا ہے، کیونکہ یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، مگر ابراہیم کی زندگی کی جو سب سے بڑی بنیاد تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کے ہر عمل میں جو چیز جھلکتی ہے اور جس کو توحید ہم کہتے ہیں، اور وہ توحید، اس توحید میں شرک کی ذرہ برابر کوئی ملاوٹ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کوئی ڈھلمل نہیں تھی، کسی فائدے کو دیکھ کر کے انسان ٹس سے مس ہو جائے، بہک جائے، پگھل جائے۔ ابراہیم کی توحید ایسی نہیں تھی۔ ابراہیم تب بھی توحید پر تھے جب آگ میں ڈال دیے گئے، ابراہیم تب بھی توحید پر تھے جب باپ نے گھر سے نکالا، ابراہیم تب بھی توحید پر تھے جب قوم نے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، ابراہیم تب بھی توحید پر تھے جب دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے، اور ابراہیم تب بھی توحید پر تھے جب بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی کہ اس عمل کو جب ہم یاد کرتے ہیں اور جب ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے جو دعائیں ثابت ہے قربانی کی، ان دعاؤں میں ایک دعا میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کی۔ توحید صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے میرے بھائی، توحید اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا نام۔ ابراہیم سے سب سے گہرا تعلق ہمارا ہے، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے، نہ تو نصرانی تھے، عیسائی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم تو پکے مسلمان تھے، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، ابراہیم کے اوپر سب سے بڑا حق ان کے راستے پر چلنے والوں کا ہے، ابراہیم کے اوپر سب سے بڑا حق اس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ابراہیم کے اوپر سب سے بڑا حق ایمان والوں کا ہے، توحید والوں کا ہے۔ ابراہیم کی توحید قیامت تک کے آنے والے اہل توحید کے لیے نمونہ ہے۔ اسکول میں، مدرسے میں جب ایک بچہ پڑھتا ہے نا، تو استاد سمجھانے کے 2 طریقے اپناتا ہے، ایک کو بولتے ہیں تھیوری اور ایک کو بولتے ہیں پریکٹیکل۔ استاذ کبھی بورڈ پر لکھ کر کے بھی سمجھاتا ہے، کبھی پریکٹیکل کر کے بھی سمجھاتا ہے۔ اگر توحید کا پریکٹیکل دیکھنا ہے کہ توحید کہتے کس کو ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم کی زندگی توحید کا پریکٹیکل ہے میرے بھائیوں۔ اگر دیکھنا ہو کہ توحید کس کو کہتے ہیں، ابراہیم کی زندگی کو۔ ہماری توحید تو چند ٹکوں میں آج بک جا رہی ہے، ہماری قوم کی بیٹیوں کی توحید تو آج کسی بدتمیز اور بیہودہ انسان کی محبت کے چند جملوں پر ختم ہو جا رہی ہے، اور ہماری قوم کی بیٹیاں آج ان کے آغوش میں جا کر کے مرتد ہو جا رہی ہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے عقیدے کا تو یہ حال ہے، ہمارے ایمان کا تو یہ حال ہے۔ ابراہیم کی توحید ایسی تھی۔ اللہ نے قرآن کے 28ویں پارے میں فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، اے ایمان والو
تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم کی زندگی اور ابراہیم کے ساتھیوں کی زندگی. جب ابراہیم اپنی قوم سے کہتے ہیں ہم تم سے بری ہیں, ہم تمہارے تمام وہ غیر اللہ اور تمہارے وہ تمام آستانے, تمہارے وہ تمام پتھر کے بت اور وہ تمام چیزیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, ہم ان سب سے بری ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہم تم سے دشمنی مول لیتے ہیں. ہماری تم سے دشمنی تب تک رہے گی جب تک تم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہ لے آؤ. یہ ہے ابراہیم. ابراہیم کی توحید میں شرک کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں, مشرک کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے, مشرک کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ابراہیم کی توحید بڑی صاف اور ستھری ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ بیمار ہوتا ہے انسان, عقیدہ ڈھلمل ہونے لگتا ہے, بس پریشانی آتی ہے انسان کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے. ابراہیم کا ایمان ایسا نہیں تھا. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. او لوگو, میرا اللہ تو وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور وہی مجھ کو ہدایت دے رہا ہے. میرا اللہ تو وہ ہے جو کھلاتا ہے, جو پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, اور وہی اللہ مجھے موت دے گا اور مرنے کے بعد قیامت کے دن وہی مجھ کو زندہ کرے گا.